السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ 26 دسمبر 1530 عیسوی کا وہ دن تھا جب رب کی بارگاہ میں بادشاہ بابر کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دراصل ہمایوں کے بیمار پڑنے کے بعد بابر نے خدا سے ہمایوں کو صحت یاب کرنے اور اس کی بیماری خود کو دیے جانے کی دعا مانگی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی بابر کی طبیعت بگڑنے لگی۔ 23 دسمبر 1530 کو بابر نے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کے 3 دنوں بعد ہی 26 دسمبر 1530 کو محض 48 ورش کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابر کی خواہش تھی کہ انہیں کابل میں دفنایا جائے، پر پہلے تو انہیں آگرہ کے آرام باغ میں ہی دفنایا گیا، لیکن تقریباً 9 ورشوں کے بعد ہمایوں نے ان کی خواہش پوری کی اور انہیں کابل میں لے جا کر دفنایا گیا، جہاں باغ بابر میں ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ بابر کی زندگی کئی رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ بابر کا شمار ایک پڑھے لکھے بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ محض 12 سال کی عمر میں بادشاہ بننے سے لے کر مرتے دم تک بابر نے اپنی ساری زندگی جنگوں میں گزار دی، جہاں ایک اور دنیا بھر میں بادشاہ بابر کو ایک نائک اور جہان باز سپاہ سالار کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہی ہندوستان میں اسے ایک ویلین کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جس بابری مسجد کی وجہ سے بابر کو ویلن بنایا گیا، بابر نے اپنی جیونی بابر نامہ میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے، جبکہ بابر دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنی جیونی خود لکھی اور اپنی زندگی کی ہر اچھی بری گھٹناؤں کو اس میں درج کیا۔ یہاں تک کہ بابر نے یہ تک لکھا ہے کہ ایودھیا میں سریو ندی کے کنارے وہ کس گوشے میں رکا، تو اگر اس دوران رام مندر ڈھانے جیسی کوئی بڑی گھٹنا گھٹی ہوتی تو بابر نامہ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ بابر نامہ میں ایودھیا کا ذکر۔ دوشمبا یعنی سوموار کو اودھ کی اور کوچ ہوا۔ 10 کوس چل کر سرو یعنی سریو کنارے فتح پور کے گاؤں کالرا میں ہمارا قافلہ اتر گیا۔ یہاں کئی دن بڑے چین سے بیتے۔ یہاں باغ ہے، نہریں ہیں، بڑی اچھی اچھی کاٹ کے مکان ہیں، پیڑ ہے، سب سے بڑھ کر امرائیاں ہیں، رنگ برنگی چڑیاں یہاں ہیں، جی بہت لگا۔ ایسے ہی ہسٹریکل باتوں کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔